السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا سوال عشاء کے تعلق سے ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آج کا جو وقت ہے سن رائز کا وہ 6:08 پہ ہے، تو اس کے کتنے وقفے کے بعد ہم عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ ہم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں اسی مصلی پہ بیٹھنا ہے تو عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم سمجھو مصلی سے اٹھے یا کچھ چہل پہل ہو گئی، واش روم گئے یا کچھ اور ایسا پرسنلی کام کیے، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھے تو جائز ہے، یا ہمیں اسی مصلی پہ بیٹھ کے عشاء کے وقت تک، عشاء کی نماز کے وقت تک ہمیں اسی مصلی پہ بیٹھنا ہے؟ ذرا اس میں روشنی فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت ہی عمدہ سوال کیا ہے کہ اشراق کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے۔ تو اشراق کی نماز سورج نکلنے کے تقریباً 10-15 منٹ کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اور رہی بات جگہ کی، تو آدمی کو اختیار ہے کہ مسجد میں چاہے تو پڑھے یا تو گھر میں پڑھے، لیکن فضیلت اس میں ہے کہ آدمی جہاں فجر کی نماز پڑھا ہے وہیں بیٹھا رہے اور ذکر و اذکار میں لگا رہے، اور سورج نکلنے کے بعد 10-15 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لے، یا اس سے زائد بھی اگر پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے۔ 4 رکعت پڑھ لے، 6 رکعت پڑھ لے، 8 رکعت پڑھ لے، یہاں تک گنجائش ہے۔ رہی بات کیا آدمی نماز پڑھنے کے بعد اس کی اپنے مصلی پر رہنا ضروری ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنی فطری ضرورت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے یا کسی اور اہم کام کے لیے وہ جا سکتا ہے۔ بعین ہی اس جگہ پر پڑھنا واجب اور ضروری نہیں ہے، بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مستحب ہے، افضل ہے، فضیلت کا پانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر آدمی کسی ضروری کام سے یا اپنی فطری ضرورت کی وجہ سے چلا جاتا ہے یا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ فضیلت میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ تو آپ نے 2 سوال کیا تھا، اشراق کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور اس کو کہاں پہ پڑھنا ہے۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آدمی اپنے مصلی پر بیٹھا رہے اور ذکر و اذکار میں لگا رہے، اور جیسے سورج نکلے 10-15 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ بہتر ہے کہ جہاں پہ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا ہے وہیں بھی پڑھے، لیکن اگر کوئی چیز حائل ہو جائے، کوئی آ جائے یا پیشاب پاخانہ کرنا لگ جائے یا وضو ٹوٹ جائے، تو اس صورت میں دوسری جگہ بھی آدمی ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔